الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصلین ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات پر محمد حضرات گرامی قدر برادران اسلام بزرگان دین، آج محرم کی پہلی تاریخ عزیزان محترم، مجلس پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، تصور شرط ہے ہر بات میں۔ آزاداران مظلوم کربلا پوری دنیا پوری طاقت سے یہ چاہ رہی کہ یہ فرش ازا نر ہو، یہ فرش ازا روک دی جائے، مگر عزیزان محترم یہ حسین کا صدقہ ہے، بی بی سیدہ کی دعا ہے کہ یہ رہے گا، ہم رہے چاہے نہ رہے۔ آزاداران مظلوم کربلا ہم رہے چاہے نہ رہے، یہ فرش ازا ہمیشہ قائم رہے گی، قیامت تک ہم رہے چاہے نہ رہے، فرش ازا قائم رہے گی۔ عزیزان محترم، حسین و منی وانا من الحسین، آواز رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حسین و منی وانا من الحسین۔ آزاداران مظلوم کربلا سب سے پہلے یہ محرم میں یہ سوچنا ہے کہ حسین کون ہے کون حسین جس کی یاد ہم منا رہے ہیں، ہے کون حسین جس کے لیے ہم آنسو بہا رہے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا پہلے ہمیں سمجھنا ہے، تب ہم بتا سکتے ہیں دوسرے کو ہے کون حسین۔ حسین ہے کون کہ ہم ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، زنجیریں کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، 1,23,999 نبیوں کا سردار یہ کہہ رہا ہے حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آزاداروں، کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی بشر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، خاتم النبیین جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے کائنات خلق کی گئی، جس کی وجہ سے کائنات بسائی گئی، جس کی وجہ سے یہ پرند چرند پہاڑ دریا سیارے ستارے یہ انہی کی وجہ سے صدقہ ہے۔ عزیزان محترم، انہوں نے ارشاد فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میرا رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ یہ سمجھاتے رہے کہ حسین مجھ سے ہے، کبھی پشت پر بٹھال کے سمجھاتے رہے، کبھی سجدوں کو طول دے کر سمجھاتے رہے کہ حسین مجھ سے ہے، اور کبھی کہتے ہوئے نظر آئے انا من الحسین، انا من الحسین۔ عزیزان محترم، خاتم النبیین کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس کے لیے ارشاد ہوا میرا رسول سوائے وحی الہی کے کچھ کہتا ہی نہیں، چاہے جب بھی۔ عزیزان محترم، چاہے جب بھی جہاں بھی میرا رسول جو بھی کچھ کہے گا وحی الہی کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔
वही रसूल है अजीजान मोहतरम, वही रसूल है जिन्होंने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज उस हुसैन के मजलिस में हम सब बैठे हुए हैं, हुसैन का मातम मनाने आए हैं। अजीजान मोहतरम सुनिएगा, ये माहौल क्या है, माशरा क्या है। आलम इस्लाम में जितनी भी खराबियां नजर आ रही है ना अजीजान मोहतरम, जितना भी जवाल आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पैगंबर इस्लाम से दूरी का नतीजा है। पूरी तवज्जो अजीजान मोहतरम, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, माहौल का है, माहौल के हिसाब से आपके हवाले मजलिस करूंगा। जितना भी अजीजान मोहतरम आपको जितनी भी खराबियां माहौल में नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ रसूल खुदा से दूरी का नतीजा है। यही लोग हैं जो कहते हैं रसूल हम जैसे हैं, माज़अल्लाह, सिर्फ पैगंबर इस्लाम के कदमों से दूरी का नतीजा है। इसलिए कि अजीजान मोहतरम कायनात में नमाजें सब पढ़ रहे हैं, रोजा सब रख रहे हैं। आलम इस्लाम में कौन ऐसा मुसलमान आज के टाइम में है अजीजान मोहतरम, कौन ऐसा मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता? अक्सरियत मुसलमानों की नमाज पढ़ती है, सजदे करते हैं अजीजान मोहतरम, रोजे रखते हैं, सब खाने काबा का तवाफ करते हैं, सब खुदा को वहदहु ला शरीक मानते हैं, सब उसकी वहदानियत के मतवाले और शैदा हैं, सब इस्लाम का नाम ले रहे हैं, सब इस्लाम की दोस्ती का प्रचार करते हैं, सब इस्लामी निजाम के अलमबरदार बनते नजर आ रहे हैं, सब इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहे हैं। चाहे जो भी है, जैसा भी किस्म का मुसलमान हो अजीजान मोहतरम, जिस नंबर का मुसलमान हो, सभी इस्लाम इस्लाम कहता हुआ नजर आ रहा है, सब इस्लाम चिल्ला रहे हैं, सबको इस्लाम ही की बातें याद आ रही है, सबका मकसद निगाह एक है, सबका मकसद इस्लाम है। जिससे भी पूछो मकसद क्या है, इस्लाम नजर आएगा। जमहूरियत क्या है, इस्लाम नजर आएगी। अजीजान मोहतरम, इस्लाम कौन सा कानून कौन सा चाहते हैं, इस्लाम का कानून नाफिज करना चाहते हैं। जिससे पूछो इस्लाम की बातें कर रहा है, जिससे पूछो इस्लाम के अलावा या निजाम मुस्तफ़ा के अलावा या मकाम मुस्तफ़ा के अलावा कोई बात कुछ भी करता ही नहीं। तो अजीजान मोहतरम, इस नुक्ते की तरफ अजहान को मतवज्जे करा रहा हूं, जब सबका मकसद इस्लाम है। पूरी तवज्जो अजीजान मोहतरम, पूरे आलम इस्लाम, पूरे आलम हिंदू, पूरे आलम में सबका मकसद इस्लाम है, सबकी मंजिल इस्लाम है। तो अजीजान मोहतरम, ये नफरतें कैसी, ये दुश्मनियां कैसी, ये मुखालिफतें कैसी, ये भाई भाई का खून के प्यासा कैसा, मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा क्यों बना चला आ रहा है, ये दीन व वतन के झगड़े क्यों हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं अजीजान मोहतरम। तूफान है कि बढ़ता चला रहा है, नफरतें हैं कि इजाफा होते चली आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, सबब क्या है? ये दीन के झगड़े, वतन के झगड़े, इलाके के झगड़े, बरादरी के झगड़े, सूबों के झगड़े, भाई के झगड़े, कौम के झगड़े। आखिर ये तआस्सुब जन्म क्यों ले रहा है, इसकी वजह क्या है? जब सबका नारा एक है, सबका नारा इस्लाम है, सबका पैगाम इस्लाम है, सबका मकसद इस्लाम है, सबकी मंजिल इस्लाम है। अजीजान मोहतरम, तो ये मुखालिफतें कैसी, ये परेशानियां कैसी? मैंने इस नुक्ते निगाह पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं अजीजान मोहतरम। आज से करीब 14 साल पहले ये वाकया हुआ था करबला का। अजीजान मोहतरम सुनिएगा, उम्मत मुसलमान आज भी अगर मिल्लत मुसलमान मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के इस शेर पर तवज्जो कर ले, इन मसाइल का हल मयस्सर आ जाएगा। अजीजान मोहतरम, आज भी हम बहम शीर व शक्ल नजर आ सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने आज से तकरीबन कई साल पहले ये कहा था अजीजान मोहतरम, कई साल पहले ये कहा था, बढ़ के खैबर से है ये मार के दीनो वतन। अल्लामा इकबाल का है शेर, मेरा शेर नहीं है। बढ़ के खैबर से है ये मार के दीनो वतन, इस जमाने में भी कोई हैदर कर्रार चाहिए। सलवात पर मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, इस जमाने में भी अब हैदर कर्रार चाहिए। ये झगड़े, ये परेशानियां, ये मुखालिफतें कैसी नजर आ रही है? ये दीन व ईमान के झगड़े नजर आ रहे हैं, ये जबान के लिसान के झगड़े नजर आ रहे हैं। इकबाल ने कहा, इस दौर को खैबर, इस दौर का खैबर है, इस खैबर को फतह करने के लिए हैदर कर्रार को चाहिए, की जरूरत है। तो मालूम हुआ आज भी सारी दुनिया अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकती है, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकती है, अगर हैदर कर्रार के आस्ताने से वाबस्ता हो जाए, अगर जमाना, अजीजान मोहतरम, बात मुख्तसर है मगर बहुत बड़ी हिदायत की है, अगर जमाना
علی کے آستانے پر آ کر جمع ہو جائے. علی کا آستانہ عزیزان محترم مرکز ہدایت ہے. کیوں ہے علی کا دروازہ نقطہ اتحاد؟ سنیے گا مجھ سے، کیوں ہے علی کا دروازہ نقطہ اتحاد؟ وجہ سبب کیوں علی ہی کے در سے ہر بھیک ملتی ہے. پوچھئے عزیزان محترم، کیوں علی کے در سے ہر بھیک ملتی ہے؟ اسی در سے علم کی بھیک، اسی دروازے سے حلم کی بھیک، اسی دروازے سے عزیزان محترم شعور کی بھیک، آگاہی کی بھیک اسی دروازے سے. آپ دیکھیے گا معرفت اسی دروازے سے، رسالت اسی دروازے سے، نبوت اسی دروازے سے، شریعت اسی دروازے سے، مسائل کا حل اسی دروازے سے، نبوت اسی دروازے سے، انسانیت کی شان اسی دروازے سے، انسانیت کی شان اسی دروازے سے، آدمیت کا احترام اسی دروازے سے. عزاداران مظلوم کربلا، جملے پہ آپ غور کیجئے گا، انشاءاللہ شعور آپ کے حوالے پر کرتا ہوں. آدمیت کا احترام اسی دروازے سے، شجاعت کا فلسفہ اسی دروازے سے، عزادارہ تلوار چلانے کے آداب بھی اسی دروازے سے. اب عزیزان محترم صلحوں کے طریقے بھی ہمیں سکھاتا ہے یہی دروازہ. عزاداران مظلوم کربلا، جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا، صلحوں کے طریقے اسی دروازے سے، قرآن اسی دروازے سے، توریت اسی دروازے سے، انجیل اسی دروازے سے، مفہوم قرآن اسی دروازے سے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا سماعت فرمائیے گا، مفہوم قرآن اسی دروازے سے، تعویل اسی دروازے سے، تنزیل اسی دروازے سے، عملی زندگی اسی دروازے سے. عزاداران مظلوم کربلا، صراط مستقیم کا تعین اسی دروازے سے. عزیزان محترم، عبادت کا مفہوم آپ کو نظر آئے گا اسی دروازے سے، سجدوں کی لذت نظر آئے گی اسی دروازے سے، نماز کا خلوص نظر آئے گا اسی دروازے سے، عبادت کی معراج نظر آئے گی اسی دروازے سے، شرافت کا پیمانہ نظر آئے گا اسی دروازے سے، ہلاکت سے نجات ملے گی تو اسی دروازے سے، مشکلوں میں آسانی ملے گی تو اسی دروازے سے، کائنات کے صفات اسی دروازے سے، معرفت معصوم اسی دروازے سے، اطاعت رسول اسی دروازے سے، شان نبی اسی دروازے سے، معرفت نبی اسی دروازے سے. صلوات پر محمد والے عزیزان محترم، معرفت نبی اسی دروازے سے ہے، شان نبی اسی دروازے سے، قرآن اسی دروازے سے، انجیل اسی دروازے سے. تو اب عزیزان محترم فیصلہ کن جملہ آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سب اسی دروازے سے ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. یہاں سے لے کر پوری جماعت کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو تسلیم کرنا پڑے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اسی دروازے سے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اسی دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اسی دروازے سے. پھر یہاں تک بات آ گئی، یہاں تک بات آئے گی کہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ملے، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ملے، شرافت ایمان کا تقاضا یہ ہے. عزاداران مظلوم، جملہ آپ کے حوالے ہے، شرافت ایمان کا تقاضا یہ ہے، جہاں سے لا الہ الا اللہ ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، اس کا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے گلی کوچوں میں اقرار کیا جائے، علی ولی اللہ کہہ کر. صلوات پر محترم، یہ دروازہ معرفت کا دروازہ ہے. اس دروازے پہ آؤ گے ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. یہ معرفت کا دروازہ ہے، اس دروازے پہ آؤ، معرفت سے آؤ. عزیزان محترم، تسلیم کرنا پڑے گا. جس دروازے سے لا الہ الا اللہ ملا، محمد رسول اللہ ملا، شرافت ایمان کا تقاضا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ملے، اشہد ان محمد رسول اللہ ملے، اقرار کیا جائے گلی کوچے میں اٹھتے بیٹھتے علی ولی اللہ کہہ کر. عزیزان محترم، یہ ہے آستانہ. خدا محفوظ رکھے آپ کو ہر آفت سے. عزیزان محترم، خدا محفوظ رکھے. سارے لوگوں کے منہ سے الہی آمین نکلنی چاہیے. خدا محفوظ رکھے آپ کو ساری آفت سے. عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے آپ حسین کے دربار میں بیٹھے ہیں. حسین کے دربار میں آفتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں حور آتے ہیں. عزیزان محترم، صلوات پر محمد والے دربار میں حور آتے ہیں. عزیزان محترم، حسین کا دربار میں آفتیں نہیں آتی، کوئی آفت ادھر نہیں آتی. جہاں حسین وہاں آفت نہیں، جہاں حسین ہے وہاں عافیت ہے، آفت نہیں ہے، عافیت ہے. دوستو عزیزو، خالصتاً تمہید آج میرے پورے مجلس کی جان ہے.
حسین کا آستانہ باعث نجات ہے. اس دروازے پر آنے کے بعد بے چین انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. سچائی عزیزان محترم، خدا کی قسم میں آپ سب کی طرف سے گواہ بن کے کہتا ہوں، حالانکہ دلوں کا بھید صرف اور صرف خدا جانتا ہے، لیکن حسین کا صدقہ ہے میں اپنی پوری قوم کی طرف سے یہ گواہ بن کے کہہ سکتا ہوں، جب تک آپ لوگ کاروبار دنیا میں مصروف رہتے ہیں، جب تک آپ لوگ کاروبار میں دنیا میں مصروف رہتے ہیں، دنیا بھر کا خیال آتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم ذرا سوچ کے بتائیے، ایمان سے بتائیے گا، ایمان سے بتائیے کہ جب تک آپ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے آسمان ٹوٹ جائے، چاہے زمین پھٹ جائے، کسی اور چیز کا تصور آتا ہی نہیں. صلوات پر محمد والا. عزیزان محترم، چاہے زمین پھٹ جائے، چاہے آسمان پھٹ جائے، کسی اور کا خیال آتا ہی نہیں. عزیزان، اسلام مقصد و معدہ صرف اتنا ہے عالم اسلام میں. یہ بے چینیاں، یہ بنام اسلام ہے. عزیزان محترم، اسلام کس نے دیا؟ اسلام کس نے دیا؟ رسول نے دیا. 1,23,999 نبیوں کا سردار نے اسلام دیا. مانتے کسے ہیں؟ رسول کو مانتے ہیں. عزیزان محترم، بات ماننے کی نہیں ہے، بات پہچاننے کی ہے. ایک جملہ، مانتے تو کافر بھی تھے اسے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، اچھا بھی مانتے تھے، عزت بھی دیتے تھے، دولت کی پیشکش بھی کرتے تھے. لیکن اللہ نے یقین قابل مصطفیٰ کفار نے آ کر کہا دولت لے لے، حسن لے لے، جمال لے لے، سرداری لے لے، مگر لا الہ الا اللہ مت کہے. لا الہ الا اللہ مت کہے. حسن لے لے، جمال لے لے، سرداری لے لے، سارے عرب کے قبیلوں کے سردار بن جا، مگر لا الہ الا اللہ مت کر. صراط مستقیم کی باتیں نہ کرو، بتوں کو برا نہ کہو. آزاداران مظلوم کربلا، سنیے گا جملہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. عزیزان، اے چچا، پوری توجہ، اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے جا کے، اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے جا کے میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی میں تبلیغ اعلی کلمۃ الحق سے باز نہیں آؤں گا. اے چچا سنیے گا عزیزان محترم، اب جملہ فیصلہ کن آپ کے ذہنوں کے مبارک میں پہنچانا چاہتا ہوں. اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے پیغمبر اسلام نے تصدیق کر دی، چچا آپ اور ہیں، کافر اور ہیں. صلوات پر محمد عزیزان محترم، پیغمبر نے تصدیق ہر لمحے میں بتا دیا، تصدیق کر کے یہ بتا دیا کہ چچا آپ اور ہیں، کافر اور ہیں. چچا کافر اور ہیں، آپ اور ہیں. عزیزان محترم، رسول عزیزان محترم، چچا صلوات بر محمد والے محمد. عزیزان محترم، اقرار توحید و نبوت کر لینے سے آدمی کامل مسلمان نہیں بنتا. مسلمان ہونے کے بعد دائرہ اسلام میں ثابت قدم رکھنا ضروری ہے. ثابت قدم رہنا بڑا مشکل کا کام ہے. کافر تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. پوری توجہ عزیزان محترم، کافر تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کیا مسلمان مرے؟ اب عزیزان محترم یہ جملہ اور مجلس تمام ہو جائے گی. کافر تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے، کیا مسلمان ہونے کے بعد مسلمان مرے؟ عزیزان محترم ایک فیصلہ کن جملہ، مسلمان جینا آسان ہے، مسلمان مرنا بہت مشکل ہے. صلوات بر محمد. عزیزان محترم مسلمان جینا آسان ہے، مسلمان مرنا بہت مشکل ہے. مسلمان جی تو سکتا ہے، لیکن آدمی یہ کیسے ثابت ہو کہ جب مرا تھا مسلمان تھا؟ پوری توجہ عزیزان محترم، مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے کہ اطاعت رسول کے لیے قرآن مجید میں 70 مقامات پر آیتیں آئی ہیں.
70 मकामात पर आयतें आई हैं। पूरे कुरान में 70 मकामात ऐसे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ इताअत रसूल पर बात की गई है। ये आयत जो हमारा सरनामा गुफ्तगू है, ये भी कुरान मजीद का मशहूर अजीज़ान मोहतरम सूरा है। इन मुसलमान से कह दीजिए अजीज़ान मोहतरम, ये कहते हैं पर रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मुसलमान से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा करो। देखो अजीज़ान मोहतरम, इताअत रसूल मोहब्बत किसकी है? अल्लाह की। इत्तबा किसका? रसूल का। रसूल का अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की इबादत से साबित नहीं होती। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की इबादत से साबित नहीं होती। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के सजदों से नहीं साबित होती, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत कुरान की रोशनी में, पूरी तवज्जो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह की मोहब्बत कुरान की रोशनी में नबी के इत्तिबा से साबित होती है। इत्तिबाए रसूल कौन करता है? पूरी तवज्जो अजीज़ान मोहतरम, इत्तिबाए रसूल कौन करता है? देखिए अजीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक इताअत और एक इत्तिबा। ये दोनों एक मानी नहीं है। इत्तिबा के मानी अलग है, इताअत के मानी अलग है। इताअत कौल रसूल की, जो रसूल कहे उसे मानने का हुक्म। इत्तिबा अमले रसूल को, जो रसूल करे वैसा ही करना, ना उसी का करने का नाम इत्तिबा है। अब यहाँ सिर्फ पहले हम इत्तिबा पर बहस नहीं करें अजीज़ान मोहतरम, ज्यादा बहस नहीं करें, हम अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं ताकि मंजिल आगे के लिए आसान हो जाए। रसूल करे बिल्कुल वैसा करना इत्तिबा है। इताअत कौल की, इत्तिबा अमल का। कौल रसूल की इताअत, अमल रसूल का इत्तिबा। कौल की इताअत सब कर लेंगे, ये कहा रसूल ने, ये कहा हुजूर ने, ये कहा सरकार ने, सारे मुअद्दिस बन जाएंगे, लेकिन ये किया रसूल ने। पूरी तवज्जो से, ये किया रसूल ने, ये कौन बताएगा? ये कहा रसूल ने, ये साबित कर लेंगे, लेकिन ये किया रसूल ने, ये कौन साबित करेगा? इसलिए कि रसूल का करना रिवायत में लिखा नहीं जा सकता। रसूल के कहने को लिखा जा सकता है, रसूल के कहने को हदीस बनाई जा सकती है, कुरान बनाया जा सकता है, करने को नहीं लिखा जा सकता, अमल किताब में नहीं आया करता। दोस्तों जरा सी तवज्जो फरमा ले, रसूल ने ये कहा, रावी बयान कर देगा, किताब में आ जाएगा, नस्लों तक पहुंच जाएगा, लेकिन रसूल ने ये किया कौन करके बताएगा? मुझे फिर समझे कि इस इत्तिबाए रसूल का हुक्म है कुरान में। अब हुजूर ने ये किया, ये कैसे पता चले? सारी शरीयत तो एक तरफ रही, नमाज का हुक्म इताअत, नमाज पढ़ना इत्तिबा। पूरी तवज्जो, नमाज का हुक्म इताअत, नमाज पढ़ना इत्तिबा, बस ये है इताअत और इत्तिबा। नमाज का हुक्म कुरान में आया, ये इताअत है, रसूल ने नमाज पढ़कर बताई, ये इत्तिबा है। सलवात पर मोहम्मद। ये पढ़ के रसूल ने बताई, नमाज पढ़ने का नाम है, रसूल ने नमाज पढ़कर बताई, ये इत्तिबा है। रसूल की नमाज पढ़ने का नाम इत्तिबा है। अब जैसी नमाज रसूल ने पढ़ी वैसी पढ़ना, ये है इत्तिबाए रसूल। वैसी यही वजह है कि मुसलमान मुख्तलिफ तरीक़ों से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हर तरीके से पढ़ने वाला यही कहता है कि हम रसूल की तरह नमाज पढ़ते हैं। हर तरीके से कहने वाला यही कहता है, 72 तरीक़ों से कहने वाला, हर तरीक़ों से कहने वाला कहता है कि हम नमाज रसूल की तरह पढ़ते हैं। अजीज़ान मोहतरम, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। हर फिरका कहता है कि हम रसूल की तरह नमाज पढ़ते हैं, मगर अजीज़ान मोहतरम ज़रा गौर किया आपने, क्या हर फिरका रसूल की बात माना? हर जगह रसूल ने बताया कि अली है, हुसैन है, हसन है, सबको पहचानो। मन कुंतुम मौला हो फहाजा अलीउन मौला कहकर बताया, ये पहचानो मेरा अली है, ये पहचानो मेरा अली है, ये पहचानो, मगर नहीं पहचाना। अजीज़ान मोहतरम, क्या हुआ करबला में? जरा आइए मेरे साथ, क्या हुआ करबला में? क्या हुसैन को लोग नहीं पहचानते थे? क्या हुसैन को लोग नहीं पहचानते थे? रसूल का नवासा है अजीज़ान मोहतरम, रसूल का नवासा है। ये वही हुसैन है जो करबला में शहीद हुए हैं ना, ये वही हुसैन है जो रसूल के कांधों पे बैठे थे, ये वही हुसैन है जिनके वजह से रसूल ने सिजदे को तूल दिया। अज़ादारान मज़लूम करबला, आइए, वक्त रुखसत है, वक्त ऐसा वक्त चल रहा है अजीज़ान मोहतरम, हुसैन
رخصت ہونے کے لیے تیار ہے، رسول کی ہجرت مکے سے مدینے تک، مگر اتنی مختصر ہجرت کا مکہ کامیابی کے ساتھ آئے، بتوں کو سجدہ کراتے ہوئے آئے، پرچم لہراتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ کی تحقق و طہارت کرتے ہوئے آئے، فتح کا تاج سر پر رکھ کر رسول آئے۔ لیکن اب عزیزان محترم سنا آپ نے، جب رسول کا نوازا ہجرت کر رہا ہے مکے سے کربلا کی طرف، تو کہہ رہا ہے اے مکے والوں، اے مدینے والوں، اے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے میرے نانا، آپ کی ہجرت بہت عظیم تھی نانا، مگرچہ آپ فاتح کی طرح آئے تھے، اپنے شہر میں آئے تھے نانا، لیکن میری ہجرت جنگل بسانے کو ہے، میں جنگل بسانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ ذرا تصور کیجئے، جب کوئی آدمی پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو چاہتا ہے اپنے وطن کی طرف جائے، کوئی بھی پریشانی کسی کو ہو تو چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پریشانیوں کو بانٹے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہوتا ہوگا، مگر رہے تو اپنے وطن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ اگر ماں کی قبر بنی ہے تو اپنی ماں کے قبر کے پاس رہے، اگر نانا کی قبر بنی ہے تو اپنے نانا کی قبر کے پاس رہے، اگر بھیا کی قبر ہے تو اپنے بھیا کی قبر۔ یہ تنہا مسافر ایسا ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ نانا حسین اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ آخری بات عزاداران مظلوم کربلا، حسین فرماتے ہیں نانا اب کبھی حسین واپس نہ آئے گا، نانا خدا حافظ، میرا آخری سلام قبول کیجئے، نانا آپ کا دین بچانے کے لیے میں قربانیاں دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، مگر اگر میں واپس آتا تو بتاتا نانا، سنیے گا عزاداران مظلوم کربلا، دو جملہ مصائب کی مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزاداروں، مصائب نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے، آواز میں گریہ پیدا ہو جاتی ہے، آواز میں گریہ پیدا ہو جاتی ہے، بیٹھے لوگ لرزنے لگتے ہیں۔ حسین پر کس طرح کی قیامت آئی کربلا میں، سنیے گا عزاداران مظلوم کربلا۔ حسین کہتے ہیں میں واپس آتا تو بتاتا نانا کہ زینب، عزیزان محترم میں واپس آتا تو بتاتا، لیکن نانا زینب ضرور واپس آئے گی، لیکن نانا زینب ضرور واپس آئے گی۔ اس کے بازوؤں کی رسن سے اندازہ لگا لینا، اس کے بازوؤں کے نشانوں سے اندازہ کر لینا نانا کتنے مظالم اٹھائے گئے ہیں کربلا میں، زینب نے کیسی کیسی قیامت کی گزاری ہے، قیامت کی راتیں گزاری ہے کربلا میں۔ حسین نانا کی، عزاداران مظلوم کربلا نانا کی قبر پر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا زینب آئے گی، زینب کے ہاتھوں کے رسن دیکھ لیجئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین کہتے کہتے رک جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے تو نہیں معلوم، شاید سکینہ کا کوئی بات رہی ہوگی، شاید سکینہ کی کوئی بات رہی ہوگی، ایک مرتبہ آواز دی ہوگی کہ نانا سکینہ کے ظلم کو تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا سنیے گا، سکینہ پر ظلم کیسے ہوئے؟ کوئی باپ اپنی بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی، اپنی سینے پہ سلانے والی بیٹی کو کربلا میں اس طریقے سے تماچوں کے بیچ چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حسین مرے نہیں تھے، حسین شہید ہوئے تھے، حسین زندہ تھے، نوکے نیزہ پر دیکھ رہے تھے، میری بچی پہ تماچے مار رہے تھے، لہینوں نے بچیوں پہ تماچے اس قدر مارے ہیں، حسین دیکھ رہے تھے کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کو اتارا نہیں گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ننھی سی جان ہے، یہ ننھی سی جان، اور اس پر گوشوارے نوچنا، سکینہ پر کتنی مصیبت ہوئی ہوگی۔ عزاداران مظلوم کربلا، مصیبت کا خاکہ پیش کرنا ہے آپ کے حوالے، اگر مصیبت کو سوچنا ہے تو یہی سوچیے گا، کسی کی بچی ہے، اس کا باپ ابھی اس کے سامنے قتل کیا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے، ابھی اسی کا باپ کے سر کو تن سے جدائی کی گئی ہے، اس کے بعد خیمے کو جلایا گیا ہے، اس کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے، وہی بچی ہے جس کا باپ کے سر کے تن سے جدا کیا گیا، بھیا کو اس کے بھیا کے گلے میں حلقوم لگا ہے، یہ وہی بچی ہے جس کو تماچے مارے گئے، جس کے گوشوارے نوچے گئے۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا سکینہ صبر کرنا، نانا کے دین کو بچانا ہے، اے بیٹا نانا کے دین کو بچانے کے لیے صبر کرنا، نانا کا دین رہے، ہم رہیں۔
رہے یا نہ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لحکمہ۔